ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ ہے ہند میں انوکھا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ووسيلة يومنا وغدنا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله مولانا العظيم. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا فضل ہے کہ مجھے ملک کے مختلف علاقوں میں مدرسوں کے چھوٹے بڑے جلسوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، مدرسوں کو دیکھنے کا موقع بھی ملا کرتا ہے، لیکن جب پہلی مرتبہ آپ کے اس مدرسے میں میری حاضری ہوئی اور آپ کی اس بستی کے محترم عالم دین اور اس مدرسے کے بانی حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کا موقع ملا تو مجھے بے اختیار اس مدرسے کی یاد آئی جس مدرسے کو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں قائم کیا تھا۔ یہ مدرسہ اپنی سادگی کے لحاظ سے اور خود
حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزاج، اپنی سادگی، اپنے طرز و انداز، خدمت دین کے جذبے اور اس مدرسے کے لیے اپنی غیر معمولی محبت اور تڑپ کی وجہ سے یہ مدرسہ بھی عام مدرسوں سے الگ اور ان کی ذات بھی عام علماء سے الگ تھی۔ انہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ اللہ کے اچھے بندے اب بھی اس سرزمین پر زندہ ہیں اور دین کی خدمت اپنے خون جگر سے کر رہے ہیں۔ اسی لیے مجھے اس مدرسے سے محبت ہے، تعلق ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گزر جانے کے بعد بھی میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اس مدرسے سے یہ تعلق قائم رہے اور یہ مدرسہ بھی آگے کی سمت بڑھتا رہے۔ اسی لیے وقت کی تنگی کے باوجود صرف چند دنوں کے فاصلے سے میں نے یہ تاریخ دی اور آج ہمارے عزیز مولانا عقیل صاحب حفظہ اللہ کی دعوت پر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ یہ مدرسہ بھی سادگی کے ایک نمونہ اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدرسہ بنایا تھا وہ بھی بڑا سادہ تھا۔ اس مدرسے میں بھی تو عمارتیں ہیں، بنیادیں ہیں، چھت قائم ہے، کمرے بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تو ایسا تھا جو صرف ایک چبوترا تھا، اور اسی چبوترے پر ہمارے آقا تشریف فرما ہوتے تھے اور درس دیتے تھے، اور صحابہ اسی چبوترے پر بیٹھتے تھے اور درس لیتے تھے۔ خود پڑھانے والے شخص کی بھی سادگی اور جفاکشی کا یہ عالم کہ گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں اور زندگی کی آسائش کا ساز و سامان نہیں۔ پڑھیے سیرت کی کتابوں میں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارا کرتے تھے۔ مدرسے صفہ قائم کرنے والا انسان، مدرسے صفہ میں درس دینے والا انسان، ان کے گھر کی یہ حالت ہے کہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متواصلین حتی قبض، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے گھر کے لوگوں نے کبھی 2 روز لگاتار جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ 2 مہینے 3 مہینے گزر جاتے ہیں، گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ حضرت عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے خالہ جان سے پوچھا کہ جب 2 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا تو گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ تو خالہ جان نے فرمایا الاسودان التمر والماء، 2 کالی چیزیں تھیں، کھجور اور پانی، انہی پر گزر بسر ہوتی تھی۔ غور کیجئے، حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں 2 کالی چیزیں، حالانکہ پانی تو سفید ہے، کھجور کالی ہے، پانی سفید ہے، تو یہ کہنا چاہیے کہ ایک کالی اور ایک سفید چیز پر گزر بسر ہے، لیکن ہماری ماں عائشہ کہتی ہیں 2 کالی چیزوں پر گزر بسر۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کا یہ کہنا در حقیقت
اس صورتحال کو بتانے کے لیے ہے جو مسلسل فاقہ کرنے کی وجہ سے ہوا کرتی تھی۔ جب آدمی زیادہ بھوکا رہتا ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں، اور جب آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے تو سفید چیز بھی کالی نظر آتی ہے۔ ہماری ماں بتانا چاہتی ہیں کہ فاقہ کرنے کی وجہ سے ایسی کمزوری ہو جاتی تھی کہ سفید پانی بھی کالا نظر آتا تھا۔ الاسودان التمر والماء، دو کالی چیزوں پر گزر بسر ہوا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے گھر کے لوگوں نے بھی سادگی کی زندگی گزاری، مشقت کی زندگی گزاری، فقر و فاقے کی زندگی گزاری۔ شان ان کی اتنی اونچی تھی کہ اگر اشارہ کر دیتے تو پہاڑ سونے کی شکل میں تبدیل کر دیے جاتے اور آقا کے پیچھے پیچھے چلتے۔ خود ہمارے آقا نے فرمایا، اگر میں چاہوں تو مکے کی پہاڑیاں سونے کی بنا دی جائیں اور میں جہاں جہاں ہوں وہ میرے پیچھے پیچھے چلیں۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج تھا جس کو آپ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں، پیٹ بھر کر کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں۔ شکر پر بھی اجر اور صبر پر بھی اجر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدرسہ صفہ میں پڑھا رہے ہیں اور آپ فقر و فاقے کے مرحلے سے بھی گزر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ ہمارے لیے، آپ کے لیے چھوڑا ہے۔ وہ راستہ عیش و عشرت کا نہیں ہے، وہ راستہ آسائش دنیا، آسائش زندگی جمع کرنے کا نہیں ہے۔ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ ہم دنیا کے پیچھے پیچھے چلیں اور آخرت کو بھول جائیں۔ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ ہم مال جمع کریں، تاجر بنیں، زراعت کرنے والے بنیں اور دین کو چھوڑ دیں۔ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ ہم دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانوں کے اوپر سے اتارا جانے والا کلام قرآن پاک 2 اور 2 4 کی طرح حقیقت کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، دنیا کے انسانوں تم نقد دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارے دن کی فکریں، تمہاری رات کی سوچ سب اس لیے تاکہ دنیا کی زندگی ہری بھری سرسبز و شاداب ہو جائے، تاکہ مال جمع ہو اور خزانے جمع ہو اور پیسے آ جائیں اور عہدہ اور منصب مل جائے اور دنیا میں ہمیں جھوٹی شان اور جھوٹی شہرت حاصل ہو۔ یاد رکھنا، تم آخرت کو بھلا دے رہے ہو، جو تمہاری اصل منزل ہے، تمہاری اصل قیام گاہ ہے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ ارشاد ہوا کہ دنیا کے انسان دنیا سے محبت کرتے ہیں، نقد ملنے والی دنیا کی طرف لپکتے ہیں، حالانکہ ان کے پیچھے ایک ایسا دن ہے جو بہت ہی سخت دن ہے اور اس دن کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں۔ قیامت کا دن، آخرت کا آنے والا دن، جب انسان اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، جب انسان کے اعمال کھول دیے جائیں گے، جب سینوں کے راز ظاہر کر دیے جائیں گے، جب انسان کے سامنے اس کے سارے اعمال اس طرح موجود ہوں گے کہ کوئی ایک عمل بھی اس کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بھلائی یا برائی چھپی نہیں رہ جائے گی، ساری چیزیں لا کر حاضر کر دی جائیں گی۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی بات اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہے۔
انسان چٹانوں میں گھس کر آسمان زمین میں کہیں چھپ کر گناہ کا کام کرے اور یہ سمجھے کہ کسی نے نہیں دیکھا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ تمام دنیا کے انسانوں کی نگاہیں جب کسی انسان سے ہٹ جاتی ہیں تب بھی اللہ کی نگاہ اس انسان کو دیکھتی ہوتی ہے۔ تو دنیا کے انسان دنیا کے پیچھے لپک رہے ہیں اور آخرت کو بھول رہے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے اس سے بالکل الٹ تعلیم دی تھی کہ اپنی آخرت کی طرف نظر رکھو اور اپنی دنیا سے بقدر ضرورت حصہ لو۔ من احب دنیاہ اضر بآخرته ومن احب آخرته اضر بدنیاہ فآسروا ما يبقى على ما يفنى۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کا کچھ تھوڑا موڑا نقصان کرے گا۔ لیکن یاد رکھو باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہو جانے والی دنیا پر ترجیح دینا، باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہو جانے والی دنیا پر ترجیح دینا۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا من ازہد الناس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول دنیا کا سب سے بڑا زاہد انسان کون ہے؟ دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی اختیار کرنے والا کون؟ ہمارے آقا نے فرمایا من لم ینس القبر والبلا وترک فضل زینت الدنیا وآثر ما يبقى على ما يفنى۔ تین صفات ارشاد فرمائی، وہ انسان جو قبر کو اور قبر میں جا کر مٹی ہو جانے کو نہیں بھولتا، وہ انسان جو دنیا کی ضرورت سے زائد رونق و زینت کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ انسان جو باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہو جانے والی دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔ جس شخص کے اندر یہ تین صفات ہوں وہ دنیا کا سب سے بڑا زاہد انسان ہے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سادگی کی تعلیم دی اور آپ نے اسی طرز پر اپنی زندگی گزاری۔ آقا علیہ السلام کے لیے ایک انصاریہ صحابیہ نے ایک نرم آرام دہ بستر بنایا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کے قبول کرنے سے معذرت کر لی، انکار فرما دیا اور ارشاد ہوا ما لی وللدنیا انما انا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راح وترکها۔ مجھے دنیا سے کیا مطلب، میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کے لیے رکتا ہے، سستاتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ میری حیثیت دنیا میں اسی مسافر کی طرح ہے۔ تو مدرسہ صفہ قائم کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح کی تھی، اور مدرسے میں پڑھنے والے وہ بھی فقر و فاقے کے عادی۔ مدرسہ صفہ کے بہترین طالب علم تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیان کرتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے، مسلسل فاقے کی وجہ سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور آپ کے گھر کے درمیان یعنی ریاض الجنہ میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مجھ کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، تو وہ آ کر میری گردن پر پیر رکھتے تھے۔ اس زمانے میں مرگی کا یہ علاج تھا کہ گردن پر پیر رکھا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مجھ کو مرگی کا دورہ ہوا ہے اور میری گردن پر پیر رکھ کر کھڑے ہوتے تھے، حالانکہ قسم خدا کی میں بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 روایتیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر علم کا سرمایہ اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست حافظے کی قوت عطا کی، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں اور میرے دو ساتھی مسجد نبوی میں جمع ہوئے، ہم نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں، ایک دعا مانگے گا اور دوسرے دو آمین کہیں گے۔ میرے ایک ساتھی نے دعا مانگنا شروع کی، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے۔ آپ نے ہمیں دیکھا تو قریب آئے اور دعا ہو رہی تھی، تو آپ نے بھی ہماری دعا پر آمین کہنا شروع کیا۔
میرے ایک ساتھی نے دعا کی، ہم لوگوں نے آمین کہا، پھر دوسرے نے دعا کی، پھر میری باری آئی تو میں نے دعا مانگی کہ اللہ میں وہ سب کچھ مانگتا ہوں جو میرے ان دونوں ساتھیوں نے مانگا ہے، وعلم لا ينسى، اور ایسا علم بھی مانگتا ہوں جو کبھی نہ بھولوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دعا پر آمین ارشاد فرمائی کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر۔ جب میں نے یہ چیز مانگی کہ اللہ مجھ کو ایسا علم ملے جو کبھی نہ بھلایا جائے، تو میرے دونوں ساتھیوں کو بھی توجہ ہوئی اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم بھی وہ مانگتے ہیں جو ابو ہریرہ نے مانگا ہے، یعنی ایسا علم جو کبھی نہ بھلایا جائے۔ تو آقا نے فرمایا نہیں، سبقک بہذا الغلام الدوسی، یہ دوس کا رہنے والا غلام تم سے آگے بڑھ گیا، یہ نعمت بس اس کو ملے گی، تمہیں نہیں ملے گی، یہ نعمت اس کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست قوت حافظہ اور احادیث کے حفظ کرنے والے اور لوگوں تک پہنچانے والے، مگر آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہوئے فقر و فاقے کا یہ عالم ہے کہ بھوک کی شدت میں بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ خود بیان کرتے ہیں ایک دن سخت بھوک کی حالت تھی، کھانے کو کچھ ملا نہیں، میں مسجد نبوی کے دروازے کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا اور انتظار کرنے لگا کہ حضرت ابو بکر ابھی گزریں گے تو میں ان سے ایک مسئلہ پوچھوں گا، کھانے کا وقت ہے، مسئلہ پوچھوں گا تو وہ مجھ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا کر کچھ کھلا دیں گے۔ اس ارادے سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑا ہوا۔ حضرت ابو بکر آئے، میں نے آگے بڑھ کر ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلے کا جواب تو دیا لیکن مجھے اپنے گھر نہیں لے گئے۔ ہو سکتا ہے ان کے حالات اتنی گنجائش کے نہیں ہوں گے کہ وہ ان کو کھلائیں، اس لیے وہ مسئلہ بتا کر بڑھ گئے۔ پھر کہتے ہیں حضرت عمر آئے، میں نے ان سے بھی مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی مسئلے کا جواب دیا اور کھانے کے لیے بلایا نہیں، آگے بڑھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر گزری کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے آگے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی مسئلہ پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے مجھ کو نظر بھر کر دیکھا اور یہ نگاہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی نگاہ نہیں تھی، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تھی، نگاہ نبوت۔ آقا علیہ السلام نے پہچان لیا اور ارشاد ہوا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے صحیح پہچانا، بہت سخت بھوک لگی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو۔ پھر آپ نے اپنے گھروں میں معلوم کروایا ازواج مطہرات کے یہاں کھانے کے لیے کچھ ہے، پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے، صرف دودھ کا ایک گلاس کہیں سے ہدیے میں آیا ہوا تھا، وہ میسر آیا۔ جب وہ پیالے میں دودھ آیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ ایک پیالہ دودھ ہے اور پینے والے 2 لوگ ہیں، میں ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس سے پوری طرح بھوک نہیں مٹے گی۔ کہتے ہیں اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفہ والوں کو بلا کر لاؤ۔ اپنے طالب علموں کو حضور نے یاد فرمایا، اور آقا علیہ السلام مدرسے میں پڑھنے والوں کا بے پناہ خیال فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدرسے کے طلباء کی ضرورتوں کی کفالت فرماتے تھے، آپ خود خرچ کرتے تھے، آپ ایثار و قربانی سے کام لے کر خود بھوکے رہتے اور اپنے طلباء کو کھلاتے تھے۔ یہ آپ کی شان تھی اور یہ آپ کا اکرام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل کیا گیا کہ آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کسی ضرورت سے آپ کی خدمت میں آئی اور انہوں نے کچھ سوال کیا، غلام یا باندی کا سوال تھا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ میں تمہیں کیسے غلام یا باندی دے دوں حالانکہ ابھی صفہ والوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی ہیں۔ اپنی اولاد کے سلسلے میں آپ کا یہ طرز عمل ہے۔ حضرت فاطمہ جیسی چہیتی بیٹی سے کہتے ہیں کہ ابھی صفہ والوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئیں، تمہیں میں کیسے غلام یا باندی دے دوں، حالانکہ حضرت فاطمہ آپ سے سب سے زیادہ قریب ہیں اور آپ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ ان کو چاہتے ہیں، آپ سب سے زیادہ ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسا تعلق، کیسی محبت حضور کے قلب اطہر میں تھی، آپ احادیث میں پڑھیے۔
اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفہ والوں کو بلا کر لاؤ. حضرت ابو ہریرہ کو یہ بات ذرا محسوس ہوئی کہ ایک ہی پیالہ دودھ ہے، صفہ والے آ جائیں گے تو اس میں سے کچھ ہی باقی نہیں رہے گا، اور پھر جب یہ لوگ آئیں گے تو آقا مجھے سے کہیں گے کہ تم ان کو دودھ پلاؤ، تو آخر میں تو کچھ نہیں بچے گا. لیکن صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کتنا عمل کرنے والے تھے. کہتے ہیں میں چلا گیا، بلا کر لے کر آیا، بہت سے لوگ تھے. حضرت نے فرمایا دودھ پلاؤ. چنانچہ میں نے ان لوگوں کو دودھ پلانا شروع کیا. سب نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ ایک پیالہ دودھ سب کے لیے کافی ہو گیا. جب سب پی چکے تو آقا علیہ السلام نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ اب تم پیو. چنانچہ میں نے پیا اور خوب پیا، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا. پھر آقا نے مجھ سے فرمایا اور پیو. چنانچہ میں نے اور پیا. پھر ارشاد ہوا اور پیو. تب میں نے آقا علیہ السلام سے کہا لا اجد له مسلکا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اب میرے پیٹ میں دودھ جانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، پیٹ بھر گیا. لا الہ الا اللہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ دودھ نوش فرمایا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سب نے پیالے سے دودھ پیا اور میں نے بھی پیا، اور جب میں نے پیالے کو دیکھا تو اس میں اتنا دودھ باقی تھا جتنا پہلے اس پیالے میں رکھا گیا تھا. لا الہ الا اللہ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں پڑھنے والوں کا یہ عالم تھا، ان کے فقر و فاقہ کی یہ حالت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم کے لیے مدرسہ بنایا اور مسجد میں بنایا. اور ہمارے شیخ، ہمارے مرشد حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد میں آقا علیہ السلام نے صفہ چبوترا بنایا اور مسجد سے اس کو اونچا رکھا، وہاں دین کی تعلیم شروع فرمائی، اور مسجد کے فرش پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر لوگ علم حاصل کرتے ہیں، دین کی تعلیم پاتے ہیں. در حقیقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرما دیا مدرسے کی زمین کو اونچا کر کے کہ یاد رکھنا نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے، تسبیح پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے، خدا تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنے والے، ان کی اونچی شان، اونچا مقام، اونچی عزت تو ہے، لیکن علم حاصل کرنے والوں کا مقام عبادت گزاروں سے بڑھ کر ہے. عبادت کرنے والوں سے علم والوں کا مقام اونچا ہے. ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. عالم دین کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا فضل العالم على العابد كفضلی على ادناکم رجلا. عبادت گزار انسان کے اوپر عالم دین کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر. کہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، کہاں آپ کی اونچی شان، کہاں آپ کی عزت، آپ کی رفعت اور آپ کی بلندی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو انبیاء میں بھی سب سے اونچا ہے، آپ کی شان تو نبیوں میں بھی سب سے بلند ہے، اور آپ سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کا کوئی محبوب اس درجے محبوب اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا. آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے زیادہ عظمت والی ذات اگر کسی کی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ علم اگر کسی کے اندر ہے تو ہمارے آقا کی ذات کریم ہے. اگر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کسی کو حاصل ہے تو ہمارے آقا ہیں. سب سے بڑھ کر دنیا کے انسانوں کی فلاح و بہبود کی کوئی خدمت کسی نے انجام دی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی نبوت قیامت تک کے لیے، جن کی نبوت عرب و عجم کے لیے، جن کی نبوت ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، تمام مخلوقات جن کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرتی ہیں. پتھر جن کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں، درخت جن کے اشارے
پر زمین چیرتے ہوئے چلے آتے ہیں، اونٹ ان کے آگے آ کر سجدہ کرتے ہیں اور اپنی شکایت پیش کرتے ہیں، ان کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور ان کی انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج واپس نکل آتا ہے۔ نہ جانے کتنی معجزات ان کی ذات سے متعلق ہیں، جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ یاد رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بیٹے کے باپ نہیں ہیں، نرینہ اولاد آپ کی نہیں ہے، لیکن آپ اللہ کے عظمت والے پیغمبر ہیں اور تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، اور آپ کے بعد اب دنیا میں کسی کی نبوت چلنے والی نہیں۔ جو پیدا ہوگا نبوت کا دعویٰ لے کر وہ جھوٹا، کذاب اور دجال ہوگا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نبوت کی تشہیر کرے گا، نبوت کا دعوے دار ہوگا، وہ انسان کائنات کا مکار ترین انسان ہوگا، فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا، لوگوں کو گمراہ کرنے والا اور لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے والا۔ اعلان کر دیا گیا کہ تاج ختم نبوت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دیا گیا، اور خود ہمارے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جو پیدا ہوں گے نبوت کا دعویٰ لے کر وہ جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، راہ راست سے بھٹکانے والے ہوں گے، دنیا کے انسانوں کا ایمان اچکنے والے ہوں گے، باطل کی راہ پر چلنے والے، باطل کی طرف بلانے والے، وہ ائمۃ الضلال ہوں گے، گمراہی کے امام، گمراہی کی طرف دعوت دینے والے۔ اعلان کر دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے آخری نبی ہیں۔ اب آپ کی نبوت قیامت تک، آپ پر اترنے والا قرآن قیامت تک کے لیے، آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی قیامت تک کے لیے۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، نبوت محمدی کے بعد کوئی نبوت نہیں، اور شریعت محمدیہ کے بعد کوئی شریعت نہیں، اور امت محمدیہ کے بعد کوئی امت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے جس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت تو سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم رجلا، تم میں سے ادنا شخص میرے مقابلے میں جتنا نیچا ہے اسی طرح عالم کے مقابلے میں عبادت گزار نیچا ہے۔ عالم کی شان اونچی ہے، عالم کا مقام اونچا ہے۔ لوگوں اس حقیقت کو سمجھو کہ علماء کو اللہ تعالیٰ نے عزت کا تاج پہنایا ہے، تم مانو یا نہ مانو، لیکن عزت کا تاج علماء کے سر کی زینت بنا دیا گیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا کھڑا ہو گیا جو مدرسوں، مکاتب، علماء، دین کے خدمتگاروں کے سلسلے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر لکھنے والے جو علماء کے بارے میں طرح طرح کی باتیں لکھتے ہیں، مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بستیوں میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اور پھر ان کے دل علماء کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی پیشانیوں پر سجدے کا نشان اور اپنے دلوں میں مدرسوں سے نفرت لے کر پھرتے ہیں۔ یاد رکھنا علماء کا بغض جس سینے میں ہوگا اور علماء سے نفرت اور دشمنی جس انسان کے اندر ہوگی اس کا انجام اچھا نہیں ہونے والا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اکرم العلماء، علماء کی عزت کرو، علماء کا احترام کرو، علماء سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھو۔ مسند احمد کی روایت میں ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے، تمہارے بزرگوں کے ساتھ، تمہارے علماء کے ساتھ۔ بزرگوں سے جڑے رہو گے برکت حاصل ہوگی، علماء سے جڑے رہو گے رہنمائی حاصل ہوگی، علماء سے محبت کرو گے اللہ تعالیٰ فتنوں سے تمہاری حفاظت کرے گا، علماء سے تعلق رکھو گے اللہ دنیا میں بھی تمہیں نوازے گا اور آخرت اور
عاقبت بھی تمہاری محمود فرمائے گا۔ جو شخص عالم دین سے نفرت رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے اور عالم دین کا بغض اپنے سینے میں رکھتا ہے، وہ اچھا مسلمان نہیں، اچھا انسان نہیں۔ ہمارے فقہاء علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے من ابغض عالما بدون عذر شرعی خیف علیہ الکفر، جو شخص کسی عالم سے بغیر عذر شرعی کے نفرت کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اندیشہ ہے کہ وہ کفر پر مرے گا۔ خیف علیہ الکفر، اندیشہ ہے کفر پر موت آئے گی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو فقیہ النفس تھے اور بڑے عالم اور بزرگ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص علماء سے دشمنی کرتا ہے، علماء سے نفرت کرتا ہے، جب اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کا منہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی سنگین چیز ہے، ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے کہ علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں، مدارس ہمارا سرمایہ ہیں، مکاتب ہمارے لیے عزت اور شان اور ہمارے نونہالوں کے لیے دین و ایمان پر باقی رہنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ مدارس، یہ مکاتبی کی محنت ہے کہ آپ کے سروں پر ٹوپی ہے، آپ کے چہرے داڑھی کے نور سے سجے ہوئے ہیں، آپ اس ملک میں دین و ایمان کے بقا کے دعوے دار ہیں، آپ اس ملک میں تحفظ شریعت کے علمبردار ہیں۔ یہ مدارس اور مکاتب کی محنت ہے کہ آج ان سخت ترین حالات میں بھی، اس مشکل دور میں بھی، حکومت کے غلط ارادوں کے باوجود، ملک میں پنپنے والے فتنوں کے باوجود، یہ امت اس ملک میں پوری طاقت کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ ہم کسی ایک سنت سے، کسی ایک مستحب سے، کسی دین کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مدارس کی محنت کا نتیجہ ہے کہ دین کے سلسلے میں کوئی مصالحت ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ امت آج بھی اپنے دین پر پوری طرح جمی ہوئی ہے اور اس کا اعلان ہے کہ ہم آخری سانس تک اپنے دین پر، اپنی شریعت پر قائم رہیں گے۔ ہمارا صاف اعلان ہے کہ حکومتیں اور سرکاریں اللہ کے دین میں مداخلت کا عزم، ارادہ ترک کر دیں، اس لیے کہ کائنات کی حقیقت یہ ہے کہ سرکاریں بدلا کرتی ہیں، اللہ کی شریعت تبدیل نہیں ہوتی۔ خدا کا دین اپنی جگہ باقی رہنے کے لیے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ کے کلمے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ چیزیں وہ نہیں بدلا کرتی ہیں۔ لا مبدل لکلمات، اللہ تعالیٰ کے نظام کو بدلنے والا، خدا کی شریعت کو تبدیل کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس ملک میں انگریز آئے تھے اس عزم کے ساتھ کہ وہ سارے مذاہب کو مٹا کر اپنے دین اور اپنے مذہب کو غالب کر دیں گے۔ انہوں نے اس کے سخت ترین کوششیں کی اور اس کے لیے بڑی محنت اور جد و جہد کی، انہوں نے اپنا پورا زور خرچ کیا، ان کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، ایسی سلطنت تھی جس میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، لیکن ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انہی مدرسوں سے لوگ نکلے، قال اللہ اور قال الرسول کے نغمے بلند کرنے والے ان کے راستے میں سد سکندری بن کر کھڑے ہو گئے، فولاد کی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ایسی زبردست قربانی دی، اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اپنے سر کٹوائے، اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں، کہ ایک وقت آیا کہ جب انگریزوں کو اپنا بوریا بستر سمیٹ کر اس ملک سے جانا پڑا، ان کا خواب چکنا چور ہو گیا اور ان کے ارادے ملیا میٹ ہو گئے اور ان کی سازشیں مکڑی کے جالے کی طرح بکھر گئیں، اور خدا تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کا دین باقی رہنے کے لیے ہے، سلطنتیں مٹ جانے کے لیے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے دین کے مقابلے اور اس کی شریعت کے مقابلے میں آنے والی ہر طاقت اللہ تعالیٰ کی قوت کے مقابلے میں آ کر چکنا چور ہو جائے گی اور پاش پاش کر دی جائے گی، اور خدا تعالیٰ کا فیصلہ غالب آ کر رہے گا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ تعالیٰ نے یہ دین اس عزم، اس ارادے کے ساتھ، اس فیصلے کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ دین تمام دین پر غالب آئے گا۔ پیغمبر ہدایت اور دین لے کر آئے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ہر کچے پکے گھر میں اللہ کا دین داخل ہوگا اور شریعت
چاروں طرف پھیلے گی اور تمام کفر اور طاغوت کے نظام پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے دین کے سایہ رحمت میں آئیں گے اور انسانوں کی غلامی سے لوگوں کو نکال کر ایک اللہ کی غلامی تک پہنچایا جائے گا اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف انسانوں کو لے جایا جائے گا اور تمام دنیا کے انسانوں کو سچی عدل و انصاف سے روشناس کرایا جائے گا۔ اللہ کا یہ دین اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ تاکہ تمام دنیا کے انسانوں کو عدل و انصاف ملے، تاکہ تمام دنیا کے انسان شرک اور بت پرستی سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور ایک اللہ کے عبادت گزار، ایک اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانے والے، ایک اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنے والے بن جائیں۔ وہ وقت آئے گا جب اللہ کا یہ دین غالب آئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ مدارس کی محنت ہے، مکاتب کی محنت ہے کہ آج بھی اس ملک میں مسلمان اپنے دین، اپنی شریعت سے محبت کے ساتھ زندہ ہیں اور ان کا یہ عزم ہے کہ ہم اسی شان کے ساتھ زندہ رہیں گے اور ایک چیز بھی چھوڑنے کے لیے ہم آمادہ اور تیار نہیں۔ یاد رکھنا، یہ مدارس، یہ مکاتب غیر معمولی اہمیت رکھنے والے ادارے ہیں۔ یہی مدارس ہے جہاں سے انسانیت کی سچی تعلیم دنیا میں عام کی جاتی۔ دنیا دہشت گردی کے، نفرت کے، زہر پھیلانے کے راستے پر چل رہی۔ ہمارے اس ملک میں بھی آپ دیکھ لیجئے، یونیورسٹیز کے پڑھے لکھے لوگ، کالجز میں تعلیم پانے والے، اعلیٰ ڈگریاں پانے والے، اونچی اونچی کرسیوں پر بیٹھنے والے، ان کے اندر تعصب کا زہر اس طرح پھیل چکا ہے کہ انسانوں کا خون ان کے لیے پانی کی طرح ارزاں اور سستا ہو گیا۔ آج بڑی بڑی یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے لوگ اپنے دل و دماغ میں نفرت اور دشمنی بھرے ہوئے پھر رہے ہیں۔ آج بڑی بڑی تعلیم گاہوں سے دی جانے والی تعلیم انسانوں کے دلوں کا زہر نکال پھینکنے میں عاجز اور قاصر ہے، لیکن یہ مدرسے ہی ہیں جہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہر قیمت پر امن و امان برقرار رکھنا۔ یہ مدرسے ہی ہے جہاں یہ سکھایا جا رہا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جو کسی ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دے گا تو وہ تمام انسانیت کا قاتل ہے، اور جو ایک انسان کو زندگی بخشے گا وہ تمام انسانیت کو زندہ کرنے والا ہے۔ یہی مدارس اور مکاتب ہے، یہاں سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان معتبر نہیں جس کے اندر امانت اور دیانت نہیں۔ یہ مدارس اور مکاتب ہی ہیں جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی تمام عبادت اور بندگی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزت پانے والا ہے۔ مدارسی ہیں جو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ماں باپ تمہارے سروں کا تاج ہیں، ان کی خدمت کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھنا اور ان کی عزت کرنا اپنے لیے حرز جان بنا لینا۔ مدارسی ہیں جہاں سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی غریب انسان ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی مسلک کا ماننے والا ہو، کسی تہذیب پر چلنے والا ہو، وہ ٹیکا لگانے والا ہو، بتوں کے آگے جھکنے والا ہو، کسی چرچ اور کلیسا میں وہ مریم العذراء البتول یا عزیر علیہ السلام کی تصویر کے آگے جھکنے والا ہو، شرک میں مبتلا انسان بھی ہو مگر ضرورت مند اور حاجت مند ہو، کسی مشقت پریشانی میں پڑا ہوا ہو، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرو۔ کوئی تمہارا ہندو بھائی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی صابی ہے، مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے یا بے دین ہے، ملحد ہے، دہریہ ہے، خدا کے وجود کا انکار کرنے والا ہے، مگر وہ انسان ہے اور اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ خون ہے، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ انسانیت کے ناطے سے تم اس کی مدد کرو اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرو، اپنے انسان ہونے کا ثبوت پیش کرو۔ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، پیاسا ہو تو اس کو پانی پلاؤ، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلاؤ،
کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر اس کے پاس سخت سردی کے زمانے میں گرم چادر نہیں ہے تو اپنے جسم سے اتار کر اس کو چادر اڑا دو۔ اگر کوئی بیوہ عورت ہے، چاہے وہ ہندو ہے یا چاہے سکھ یا عیسائی یا یہودی ہے یا دنیا کے کسی مذہب کو ماننے والی ہے، اگر اس کے گھر میں چولہا بجھا ہوا ہے تو تم اپنے گھر کا چولہا بجھا کر اس کے گھر کا چولہا جلا دو۔ اگر تم مسلمان ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم محمد عربی کے غلام ہو، اگر تمہارے اندر انسانیت کی رمق باقی ہے، اگر تم اللہ کے کلام پر یقین رکھتے ہو، اگر تم اسلام کی صداقت اور اس کی ابدیت کو مانتے ہو، اگر تمہارا یہ یقین ہے کہ ایک دن دنیا سے گزر کر آخرت میں تم کو پیش ہونا ہے اور اللہ کے حضور میں تم کو حساب دینا ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھ کر ہر بیوہ کے گرے ہوئے آنچل کو اس کے سر پر پہنچا دو اور ہر پریشان حال مجبور انسان کی مدد کرو۔ پیاسے کو پانی پلاؤ گے، بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے، بیوہ کے آنسو پوچھو گے، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھو گے تو اللہ کی محبت تم کو وہی ملے گی۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے جو مدارس اور مکاتب سے عام کی جا رہی ہے۔ اس سچائی کو مسلمانوں سمجھو اور اس کو پوری طاقت سے تمام ملک کے سامنے، تمام برادران وطن کے سامنے، تمام ہندو بھائیوں کے سامنے پیش کرو کہ تمہیں یہ غلط پروپیگنڈا تمہارے ذہنوں پر نقش کر دیا گیا کہ مدارس دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، مدرسے سے بڑھ کر امن و امان سکھانے والی کوئی درسگاہ نہیں، اور مدرسے سے بڑھ کر انسانیت کی تعلیم دینے والا کوئی ادارہ نہیں، اور مدرسے سے بڑھ کر بیواؤں، یتیموں، پریشان حالوں، دکھی انسانوں کی مدد کرنے کی تعلیم دینے والا کوئی ایجوکیشن کا ادارہ پوری دنیا میں کہیں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے ادارے ہیں جہاں سے امن کا نور دنیا میں پہنچتا ہے، جہاں سے انسانیت کی کرنیں تنگ و تاریک کوٹھریوں تک جاتی ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اسی مدرسے سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دکھی انسانیت کے زخموں کے اوپر مرہم رکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ انہی مدارس سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سسکتی ہوئی انسانیت کو نئی زندگی عطا کی؟ کیا آپ کو تاریخ معلوم نہیں ہے کہ انہی مکاتب اور مدارس نے ایسے فرزندوں کو جنم دیا جنہوں نے ظلم کے اندھیریوں میں انصاف کا سورج طلوع کر کے دکھایا، جنہوں نے دنیا کے تڑپتے بلکتے ہوئے انسانوں کے سر پر دست شفقت رکھا؟ کیا آپ بھول گئے کہ جب یہ ملک ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا تھا اور انگریزوں کی طرف سے اس ملک کے باشندوں کو سخت ترین دشواریوں کا سامنا تھا تو انہی مدارس کے پڑھے ہوئے لوگوں نے تمام ظالموں اور ستمگروں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا اور مظلوموں کی حمایت اور نصرت کا فریضہ انجام دیا تھا؟ کیا آپ بھول گئے کہ انہی مدارس سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے بھوکا رہ کر غریبوں کو کھلایا ہے؟ کیا آپ بھول گئے کہ انہی مدارس سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کے دسترخوان پر ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی سب بیٹھے؟ کیا آپ بھول گئے کہ انہی مدارس سے نکلنے والوں نے ایسی خانقاہیں قائم کی جہاں ہزاروں لاکھوں غیر مسلموں کو ان کے دکھ کی دوا، ان کے زخم کا مرہم اور ان کی پریشانیوں کا مداوا ملا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ انہی مدارس سے ایسے اولیاء کرام پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ انسانیت کسے کہتے ہیں، سچائی کس چیز کا نام ہے، امانت اور دیانت کسے کہتے ہیں؟ آج بھی پوری دنیا میں اگر عدل و انصاف کا روشن مینار کوئی ادارہ ہے تو وہ مدارس ہیں اور مکاتب ہیں۔ مسلمانوں، اپنے ان اداروں کی عظمت کو پہچانو، ان کی قدر کرنا سیکھو۔ غیر ضروری تنقید، غیر ضروری الزامات، غیر ضروری تان و تشنے، غیر ضروری بغض و نفرت اپنے دلوں سے نکالو۔ مدارس اور مکاتب کے سلسلے میں اپنے دل کو کشادہ کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے بستی میں ادارہ ہو، مدرسہ ہو اور آپ بحیثیت مسلمان بجائے اس کے کہ اس کی مدد کریں، اس کی مخالفت کے لیے آمادہ ہو جائیں؟ آپ تھوڑے سے مفاد کے لیے، تھوڑی سی اغراض کے لیے، تھوڑی سی جھوٹی شان کے لیے، تھوڑی سی جھوٹی شہرت کے لیے مدرسے کی مخالفت کریں، مدرسے کو روکنے کی کوشش کریں۔ اب تو افسوس کی بات میں آپ سے عرض کروں اور دل کے دکھ کے ساتھ کہوں کہ ہماری صورتحال اتنی بگڑ گئی اور نفسانیت اور انانیت اس درجہ ہمارے دلوں میں غالب آ گئی کہ علماء
تک مدارس کی مخالفت میں بولنے لگے، اور ایک مدرسہ دوسرے مدرسے کا معین و مددگار بننے کے بجائے مخالف بن رہا ہے، اور ایک عالم دوسرے عالم کی عزت کرنے کے بجائے اپنے دل میں بغض اور نفرت لیے پھرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کل قیامت کے دن ہر انسان کا حساب لیا جانا ہے، علماء کا بھی حساب لیا جانا ہے، اہل علم سے بھی پوچھا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سارے راز اور بھید ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی عالم اللہ تعالیٰ کے خوف سے عاری ہو کر زندگی گزارتا ہے تو قسم خدا کی قیامت کے دن عام انسانوں سے بڑھ کر اس کا محاسبہ ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں باسپور سے بچ نہیں سکے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا کہ جو دین کے کاموں میں رکاوٹ بنے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں سخت سزا اس کے لیے متعین کر دی گئی۔ ایک عالم دوسرے عالم کی عزت کرے، ایک مدرسہ دوسرے مدرسے کا معین و مددگار بنے، سب آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے ہوں، ایک ادارہ دوسرے ادارے کے لیے رکاوٹ نہ ہو بلکہ ایک دوسرے ادارے کے لیے اس کی مدد کرنے، اس کے تعاون کرنے، اس کی امداد کرنے کا ذریعہ ہو۔ ہمارے آقا نے فرمایا تھا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر جیو، اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی عالم کو ذلیل کیا جاتا ہے اور ایک عالم کی مخالفت کی جاتی ہے تو عام طریقے پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی دوسرا عالم اس میں ملوث ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے تھے کہ کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علماء سے، مدارس سے، مکاتب سے، اہل اللہ سے محبت کرے۔ ہمارے لیے سلامتی کا، عافیت کا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ والوں سے جڑیں، علماء سے جڑیں، مدارس سے جڑیں، مکاتب کی قدر کریں۔ آپ دیکھیے ان مدارس سے حفاظ کرام تیار ہو رہے ہیں، اور آج یہاں حافظوں کی دستار بندی ہے۔ اللہ مبارک کرے ان کو جو حافظ بنے، جنہوں نے اپنے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ کیا، بڑی برکت ہے ان کے لیے اور بڑا اونچا مقام ان کے لیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، فاستظہرہ فأحل حلاله وحرم حرامه دخل الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار۔ ارشاد ہوا جو قرآن پڑھتا ہے اس کو یاد کر لیتا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، اور اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے۔ جو حافظ ہوئے ہیں وہ اس کو دھیان سے سمجھیں کہ صرف قرآن یاد کر لینے کی بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ یہ ارشاد ہوا جو قرآن پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے۔ یہ تاکید کی گئی کہ حافظ باعمل حافظ ہو، عالم باعمل عالم ہو۔ علم کے بعد اگر عمل نہیں، حفظ قرآن کے بعد اگر غلط راستوں پر انسان چل رہا ہے، بے حیائی کے راستے پر چل رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام نہیں، عزت نہیں۔ عالم بعمل عالم ہو، حافظ قرآن، قرآن پاک کے راستے پر چلنے والا ہو، قرآن کے سائے میں پرورش پانے والا ہو، قرآن کی بتائی ہوئی راہ کو اپنی زندگی میں لانے والا، قرآن جس چیز کو حلال کہے اس پر عمل کرنے والا، قرآن جس کو حرام قرار دے اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے والا۔ ہر حافظ قرآن، ہر عالم دین باحیا ہو، ہر حافظ قرآن، ہر عالم دین راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر رونے والا ہو، ہر حافظ قرآن، ہر عالم دین محارم سے، منہیات سے، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے والا ہو، وہ کردار کا پختہ ہو، وہ مزاج کا اچھا ہو، وہ اخلاق کا بہترین ہو، اس کی زبان سے نکلنے والے بول میٹھے ہوں اور اس کی زندگی سے دوسروں کو نفع پہنچے، وہ دنیا کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہو، سادگی کا،
جفا کشی کا، دین کے لیے محنت کا، دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے کا، دنیا کے انسانوں کو دین سے قریب لانے کا ایک نمونہ ہو۔ ہمارے آقا فرما رہے ہیں جب حافظ قرآن حلال کو حلال سمجھے گا، حرام کو حرام سمجھے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس شخص کو قیامت کے دن شفیع بنائے گا، سفارشی بنائے گا۔ وہ حافظ قرآن اپنے گھر کے 10 لوگوں کے بارے میں اللہ سے سفارش کرے گا، یہ 10 لوگ ایسے ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ اس باعمل حافظ قرآن کی سفارش کی برکت سے ان جہنمی انسانوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ فضیلت ہے حافظ قرآن کی، مبارک ہے، مبارکباد ہے تمام حفاظ کو جو آج زمرے حفاظ میں داخل ہو رہے ہیں اور جن کے سر پر آج دستار باندھی جائے گی۔ ان اکابر علماء اور بزرگوں کے ہاتھ سے جو یہاں اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، حافظ ہونے والے عزیزوں، اپنے آپ کو حفظ قرآن کے بعد اس فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اچھے عمل کے راستے پر رکھنا۔ نصیحت ہے ہر حافظ قرآن کو کہ اپنی زندگی کو سچائی، صداقت، انسانیت، شرافت، تقوی، پرہیزگاری کے راستے پر رکھے کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اس عالم سے بڑھ کر محروم کون ہوگا اور اس حافظ سے بڑھ کر محروم کون ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کے گندے اعمال ظاہر کر دیے جائیں اور کہہ دیا جائے کہ تو حافظ اور عالم تو تھا مگر تیرے اعمال برے ہیں اس لیے تو جہنم کا حقدار ہے۔ اس سے بڑھ کر محروم کون ہوگا؟ اس لیے حفظ قرآن کے بعد ہمیشہ اچھی زندگی گزارنا، اس وصیت و نصیحت کو اپنے گرہ سے باندھ کر جاؤ۔ میرے بھائیوں، آپ اس جلسے میں آئے ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ آپ کو بھی قرآن پاک سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ آج بہت بڑی مصیبت مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا رشتہ قرآن سے کاٹ لیا اور اپنے آپ کو قرآن مجید سے الگ کر لیا۔ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو قرآن پڑھ نہیں سکتے، کتنے مسلمان بھائی ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں مگر ہفتوں ہفتوں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی سنگین چیز ہے۔ میری بہنوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ مدرسے کے جلسے میں آئی ہیں، ایک پیغام لے کر جائیے کہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، خوب اللہ کا کلام پڑھنا ہے، خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ ابھی میں قریب میں چند دن پہلے میں ندوۃ العلماء لکھنؤ میں تھا اور کئی دن قیام رہا، مسلم پرسنل لا بورڈ کی کوئی میٹنگ تھی۔ 4 دن مجھے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء میں رہنے کا موقع ملا۔ میں نے وہاں دیکھا ہمارے بہت بڑے بزرگ عالم حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب اعظمی ندوی دامت برکاتہم ندوۃ العلماء کے محتمم ہیں، اور اس قدر مشغول انسان ہیں، ہر وقت ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، کام ہے۔ 85 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے اور اتنے بڑے ادارے کا اتنا بڑا منصب ان کے سپرد ہے، اور اس کے علاوہ کتنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ان کا معمول یہ ہے کہ روزانہ مسجد ندوہ کی مسجد میں فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، 5 فرض نمازوں کے بعد وہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور دیر تک قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ روزانہ 10 پارے قرآن مجید پڑھنے کا معمول ہے۔ اس مشغولیت کے بعد میں نے ان کے خادم سے جاننا چاہا کہ یہ معمول کتنے دنوں سے ہے، تو خادم نے کہا کہ کم و بیش 40 سال سے معمول ہے۔ روزانہ 10 پارے قرآن مجید پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت سے اٹھ جاتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے ندوہ کی مسجد میں حاضر، 5 نماز مسجد میں باجماعت پہلی صف میں پڑھتے ہیں، اور اسی مسجد میں ندوہ کی مسجد میں انہوں نے 55 سال تک نماز پڑھائی ہے، 55 سال تک 5 وقتہ نمازوں کی امامت فرمائی۔ اب گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے امامت تو نہیں کرتے، صرف جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں اور جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں،
اور میں نے حساب لگایا تو تقریباً 67 سال ہو گئے ان کو جمعہ کی نماز پڑھاتے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ ابھی قریب میں گیا تھا، ایک بستی ہے مارول، وہاں ہمارے بہت سے مرید ہیں اور حلقہ ذکر کا وہاں ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ذکر کی مجلس ہوئی تو میں نے دیکھا ایک بزرگ آدمی بھی تھے، بڑے نورانی شکل کے۔ نماز کے بعد ذکر کے مجلس کے بعد میں نے ان سے ملاقات کی، چہرہ دیکھ کر لگتا تھا کہ بڑے اللہ والے ہیں۔ میں نے ان سے کچھ چیزیں پوچھیں تو انہوں نے اپنے معمولات میں سے ایک چیز یہ بھی بتائی کہ میں تہجد سے اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں اور روزانہ 10 پارے پڑھتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے اپنی ڈائری نکال کر مجھ کو دکھائی، 1997 سے لے کر اب تک ان کی ڈائری میں تاریخ کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کس تاریخ کو قرآن پاک ختم ہوا، اور آخری صفحے پر آخری صفحہ انہوں نے کھول کر مجھ کو دکھایا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ اب تک 1559 مرتبہ قرآن پڑھ چکا ہوں۔ اب سوچئے ان کی بھی عمر 82 سال کی تھی، ایسے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے آج بھی ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری زندگی سے تلاوت کا معمول نکل گیا۔ اس لیے آج تلاوت کے اہتمام کی نیت کر کے یہاں سے جائیے، اور آپ اس مدرسے سے جو آپ کی بستی کا مدرسہ ہے اپنا گہرا تعلق وابستہ کیجئے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ تو خدمت انجام دے کر آپ کی بستی کو فیض پہنچا کر یہ مینار نور قائم کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، اور اب وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ آپ ان کی اس امانت کو اپنے سینے سے لگائیے اور ہر طرح اس کی حفاظت کیجئے، اس کی خدمت کیجئے، اس ادارے کو پروان چڑھائیے۔ اور ہمارے عزیز جو اب اس مدرسے کے ناظم و محتمم ہیں مولانا عقیل صاحب اور ان کے رفقاء اور ان کے تمام ساتھی، انہیں بھی نصیحت ہے کہ وہ اس امانت کی پوری حفاظت کریں اور اس کے لیے شب و روز محنت کرنے کا مزاج بنائیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ دنوں میں یہ ادارہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، اور یہاں سے دین کی خدمت کرنے والے حفاظ پیدا ہوں گے، دین کے خادم نکلیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،